بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 265، تیسرا پارہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، کہتے ہیں: وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، اور ان لوگوں کی مثال جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال ابتغاء مرضات اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، وتثبیتا من انفسہم، اور اپنے اندر کی پختگی کے لیے، کمثل جنت بربوۃ، ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک باغ ہو، بربوۃ اونچی جگہ پر، فاصابها وابل، اس کو پہنچے موسلا دھار بارش، فآتت أكلها ضعفین، بس وہ اپنا پھل دے دوہرا کر کے، ڈبل دگنا کر کے، فإن لم يصبها وابل فطل، اگر اس کو موسلا دھار بارش نہ بھی پہنچے، فطل فوار بھی اس کے لیے کافی ہو، واللہ بما تعملون بصیر، اور جو تم کرتے ہو اللہ اس کے دیکھنے والے ہیں۔ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں کہ کوئی یہ چاہتا ہے، أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، تو اس کے پاس ہو ایک باغ کھجور اور انگوروں کا، تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے سے بہتی ہوں نہریں، لہو فیہا من کل ثمرات، اور اس میں ہر طرح کا پھل رزق اس کے لیے دستیاب ہو، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، عمر اس کی بڑی ہو، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور اس کے کمزور بچے ہوں، چھوٹی چھوٹی اولادیں ہوں، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، بس آیا اس باغ پر اعصار بگولا، فیہ نار، اس میں وہ آگ، فاحترقت، بس وہ باغ جل جائے، کذالک یبین اللہ، ایسے ہی اللہ بیان کرتے ہیں، لکم الآیات، تمہارے لیے نشانیاں، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ گزشتہ آیت میں ریاکاری سے روکا گیا تھا، اخلاص کی طرف ترغیب دی گئی تھی، اور ارشاد فرمایا تھا: لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، کہ اپنے صدقات کو، اپنی خیرات کو، اپنی نیکیوں کو احسان جتلا کر ضائع نہ کیا کرو، روکا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ یہاں پر اس والی آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اخلاص والوں کا تذکرہ فرمایا ہے پہلی آیت میں۔ گزشتہ آیت میں ایک مثال دی تھی کہ جو آدمی ریاکاری کر کے اپنا مال خرچ کرتا ہے، اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کمزور چٹان کے اوپر کمزور کھیتی لگی ہوئی ہو، اور اس کھیتی کو بارش آ لے، تو چونکہ اس کی نیچے جڑیں نہیں ہوگی، جس طرح ہمارا یہ ماربل بچھا ہوا ہے، ماربل کے اوپر کہیں کوئی پودا لگ جائے، مٹی پڑی ہوئی تھی، بہت پرانی ہو گئی تھی، اس میں کوئی بیج تھا، اس میں پودا لگ گیا، لیکن جب تیز بارش آئے گی تو وہ بارش اس پودے کو جمنے نہیں دے گی، کھاڑ پھینکے گی۔ اسی طرح ریاکاری کے اعمال ہوتے ہیں، دکھلاوے کے اعمال ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت کی رضا کے خلاف کیے گئے ہوں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے اور اپنے اندر میں پختگی لانے کے لیے اس طور پر، تو اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں، اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک باغ ہے، ایک کھیتی ہے، وہ باغ اونچی جگہ پر ہے، اونچی جگہ پر بارش ذرا جلدی واقع ہوتی ہے، بارش ہو اور موسلا دھار بارش ہو تو اس کو جو بارش سے آنے والا پھل ملے گا وہ دوہرا ہوگا، وہ دو گنا ہوگا۔ اگر اس کو بارش موسلا دھار نہ بھی پہنچے تو
کوئی فرق نہیں پڑتا، ہلکی پھلکی پھوار سے بھی اس کی کھیتی اپنا پھل دے دے گی۔ معلوم ہوا کہ ایک آدمی کی نیت اگر صاف ہے اور وہ اپنی نیت کے مطابق بھرپور طور پر اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے اور بھرپور طور پر خرچ نہیں بھی کرتا تو چھوٹے موٹے صدقات ہی کرتا رہتا ہے، فوار کے جیسے ہی کام کرتا رہتا ہے، تو اس کا کام چل جائے گا۔ واللہ بما تعملون بصیر، جو تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ نیت صاف ہے تو اللہ رب العزت کے ہاں کچھ نہ کچھ بندے کو مل ہی جائے گا، دونوں صورتوں میں ملے گا۔ نیت کھلی تھی، مضبوط تھی، اللہ کی رضا پر تھی، اور ہاتھ بھی کھلا تھا، خوب خرچ کیا، فآتت اکلھا ضعفین، اس کا اجر بھی اس کو ڈبل ملے گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ دوسری مثال جو اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمائی ہے، فإن لم يصبها وابل فطل، اگر موسلا دھار بارش نہ بھی آئے تب بھی ہلکی پھلکی پھوار بھی، اگر نیت صاف ہے ہلکا پھلکا خرچ کرنا بھی اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ واللہ بما تعملون بصیر، جو تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ اس کے بعد والی مثال اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے دی ہے جس آدمی کے پاس مال اسباب سب کچھ ہوں اور اچھا خوشحال ہو، اور اس کی جو جمع پونجی تھی وہ ایک ہی ہے، اور اس کی اولاد بھی چھوٹی ہے، اس کا تکیہ اپنے اسی رزق کے اوپر ہے جس پر وہ بیٹھا ہوا ہے، اور پھر کیا ہوا کہ آسمان سے ایک بگولا آیا اور اس میں آگ تھی، اس آگ نے اس پورے کے پورے باغ کو جلا دیا۔ جس طرح سے یہ آدمی پریشان ہوگا کہ اس کی روزی روٹی چھن گئی۔ ہمارے پاکستان میں کئی مرتبہ ایسے واقعات پیش آئے کہ جی رات کو دکان بند کر کے آئے، معلوم ہوا صبح آگ لگ گئی اور دکان پوری کی پوری جل کر راکھ ہو گئی، پوری فیکٹری میں آگ لگ گئی، جل کر راکھ ہو گئی۔ کتنا پریشان ہوتے ہوں گے وہ لوگ، اور جن لوگوں کا اس سے روزگار وابستہ ہوگا، 4 سیل مین رکھے ہوئے تھے، ایک خود دکاندار تھا، ماشاءاللہ گھر چل رہے تھے، بہت سارے نقشے تھے، بربادی آ گئی، ایک دم سے پکڑ میں آیا۔ بالکل اسی طرح سے ایک آدمی کی اگر نیت صاف نہیں ہے اور اس کے پاس ایک باغ ہے اور اس باغ میں اس کے پاس کھجور اور انگور کے درخت لگے ہوئے ہیں، پانی کا انتظام اس کے پاس باقاعدہ نہر بہتی ہے، اور اس کے بعد اس کے اندر اس کے لیے ہر طرح کا رزق اللہ تعالیٰ نے جمع کر رکھا ہے، وہ اس کی راحت کا سامان ہے، اور اس کو خود بڑی عمر میں ہے، خود بوڑھا ہے، اب اس کے پاس چانس نہیں ہے کہ مزید کوئی کام کر سکے گا۔ زمین ہے، فصل ہے، نہریں بہتی ہیں، پانی اس کو پہنچتا ہے، ہر طرح سے خوشحال ہے، بچے چھوٹے ہیں۔ اب کیا ہوا، آسمان سے ایک بگولا آیا اور اس میں آگ تھی اور اس نے اس باغ کو جلا دیا۔ ایسے ہی ایک شخص جب اپنی عمر کو پہنچ جائے، بڑھاپے کو پہنچ جائے اور اس کو موت آ لے، اور موت کے آنے کے بعد جب اللہ رب العزت کے حضور میں کھڑا ہو اور اس کے پاس اب مزید اعمال کے کرنے کا آسرا کوئی نہ ہو، اعمال کے کرنے کا آسرا اب نہ ہو، اب وہ مشاہدے کے اندر ہے، اب یہ وہ والی بات کرنے جا رہا ہے جیسے قرآن پاک نے کہا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، اے اللہ ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، اب ہمیں لوٹا دے تاکہ ہم نیک عمل کر کے آ جائیں۔ نیک عمل کا دروازہ تو بند ہو گیا۔ فرعون نے ایمان لانے کی کوشش کی تھی، جبکہ اس کے اوپر عذاب آ چکا، پکڑا گئی، تو اس نے کیا کہا، فرشتوں نے اس کو کیا کہا، الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب اس سے پہلے تم نافرمانی کرتے چلے آ رہے تھے، تم تو زمین میں فساد برپا کرنے والے تھے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج ہم تم کو تمہارے بدن سے نجات دیتے ہیں تاکہ تم اپنے بعد والوں کے لیے عبرت کی نشانی ہو۔ عبرت کی نشانی اللہ نے اس کو بنایا۔ توبہ کا دروازہ کب بند ہوا؟ ہمارا توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے اور ہم دنیا میں موجود ہیں، اعمال پر قدرت رکھتے ہیں، خیر اور شر ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے، نفس امارہ بھی ہمارے ساتھ ہے، نفس لوامہ بھی ہمارے ساتھ ہے، اور نفس مطمئنہ بنانے کی کوشش بھی ہم کر سکتے ہیں، وقت ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود کیا ہوا کہ ہم تکیہ کیے بیٹھے رہیں، ہمارا کام چل رہا ہے، ٹھیک ہے، وقت آئے گا ابھی توبہ کرتے ہیں، ابھی توبہ کرتے ہیں۔ حضرت مولانا عاشق الہی البدری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت توبہ کب؟ انہوں نے کہا ابھی اسی لمحے، اب اس لمحے کے بعد میں بدنظری نہیں کروں گا، اس لمحے کے بعد میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اس لمحے کے بعد میں غیبت نہیں کروں گا، اس لمحے کے بعد میں اپنے دل کے اندر کسی کے لیے بغض اور عداوت نہیں رکھوں گا، اپنے دل کو میں اللہ رب العزت کا گھر بناؤں گا۔
اللہ تعالیٰ تو ٹوٹے ہوئے گھر میں ملتے ہیں، اور دل کب ٹوٹتا ہے؟ جب اپنی خواہشات کو قتل کر دے۔ اگر خواہش کے اوپر عمل درآمد کرنا چاہتا ہے اور کسی مخلوق کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اس کو دل کا ٹوٹنا کہتے ہیں، تو یہ دل ٹوٹنا نہیں ہوتا، یہ دل ٹوٹنا نہیں ہوتا۔ دل تو وہ ٹوٹنا ہوتا ہے جو حقیقت میں اللہ رب العزت کے قریب بندہ جا رہا ہو اور اس کو اس کی خواہش دعوت دے رہی ہو، دعوت عیش دے رہی ہو، اور وہ اس پر کہہ دے کہ مجھے اللہ کا خوف مانے۔ یہاں اس شخص کی مثال جس کا باغ جلا دیا گیا، اس کے پاس اب اعمال کی کوئی پوزیشن نہیں ہے، اب وہ کچھ کر نہیں سکتا، اور جو تھا وہ سارا کا سارا جل گیا۔ ایک آدمی اللہ تعالیٰ کے حضور میں کھڑا ہوا ہو اور اس کے پاس اسباب ہوں، دنیا سے لے کر آیا ہو، اور اللہ رب العزت سارا کا سارا حساب کتاب اس کا وہ دوسروں میں بانٹ دے کہ یہ تم فلاں کا مال کھا کر آئے، فلاں کا مال کھا کر آئے، فلاں کے ساتھ یہ زیادتی کی، فلاں کا یہ بدلہ دینا تھا، فلاں کا یہ بدلہ دینا تھا، یا اللہ پاک سارا تو ختم ہو گیا۔ اب معلوم ہو مدعی بھی باقی ہیں، مدعی باقی ہیں۔ اللہ رب العزت پھر مدعیوں کے ذنوب کو اس کے اوپر ڈالے گا۔ دنیا میں حساب کتاب تھا، آخرت میں انصاف ہو رہا ہے اور کوئی غلط نہیں ہے۔ اب یہ بات سوچنے کی ہے کہ ہم نے دنیا کے اندر میں اپنی نیتوں کی خرابی کی وجہ سے کتنا نقصان کیا، اور نیتوں کی خرابی کے علاوہ ہمارے اختیار میں عمل تھا، ایسا عمل جس کا ہماری ذات سے تعلق ہے، مثال کے طور پہ نماز، ایسا عمل جس کا تعلق ہماری ذات سے ہے، زکوٰۃ، ایسا عمل جس کا تعلق ہمارے اطراف سے بھی ہے، جھوٹ، غیبت، چوری، حقوق العباد کی حق تلفی، یہ تو ہمارے اجتماعی اعمال ہیں۔ تو ایسے میں ایسے شخص کے پاس کیا بچے گا جب انفرادی میں بھی مار کھا جائے اور اجتماعی میں بھی مار کھا جائے؟ اللہ رب العزت دعا ہے اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد فرمایا کذالک یبین اللہ لکم الآیات، ایسے ہی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں تمہارے لیے نشانیاں، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے کلام پاک میں غور و فکر کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔